बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ़ मौक़े की मुनासबत से इंग्लिश बोलना सीख लें। यानी कोई भी मौका हो, आपके पास बोलने के लिए इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस होने चाहिए। तो आज आप सीखेंगे ऑफ़िस या काम की जगह पर इंग्लिश बोलना। कहीं ना कहीं पर तो आप काम करते होंगे, तो उस जगह पर काम के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे आपने बोलने हैं, ये आज की वीडियो में आप सीखेंगे। आज की वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिग्नेचर करें, ये जुमला आप ऑफ़िस में भी बोल सकते हैं, अपने काम की जगह पर भी बोल सकते हैं। आम ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामूलात में भी आपको ये जुमला कई दफ़ा बोलना पड़ सकता है। यहाँ सिग्नेचर करें या यहाँ साइन करें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर। ऑफ़िस में या काम की जगह पर मीटिंग्स अक्सर होती रहती हैं, तो कुछ सेंटेंसेस मीटिंग्स के हवाले से देख लेते हैं। मीटिंग शुरू हो गई है, मीटिंग हैज़ स्टार्टेड। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना। मीटिंग हैज़ स्टार्टेड, मीटिंग हैज़ स्टार्टेड। अगर आपने ये कहना है कि मीटिंग मुलतवी कर दी गई है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। मुलतवी करने को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टपोन करना। मुलतवी होना, पोस्टपोन होना। मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। किसी मामले के बारे में अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली मीटिंग में इस पर बात हुई थी या पिछली मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज़ डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग। प्रीवियस का मतलब है पिछली। इट वॉज़ डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग, इट वॉज़ डिस्कस्ड इन द प्रीवियस मीटिंग। मीटिंग हफ्ते को होगी, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे। यहाँ पर दिन आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे, द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे। अगर आपने किसी को ये कहना है कि आप ऑफिस से लेट हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर लेट फॉर द ऑफिस, यू आर लेट फॉर द ऑफिस, यू आर लेट फॉर द ऑफिस। बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला सेंटेंस है, आज ऑफिस से छुट्टी है। इट इज़ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे, इट इज़ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे, इट इज़ ऑफ फ्रॉम द ऑफिस टुडे। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आपका ऑफिस कब बंद होता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डज योर ऑफिस क्लोज, व्हेन डज योर ऑफिस क्लोज, व्हेन डज योर ऑफिस क्लोज। इसी तरह अगर आपने किसी से ये पूछना है कि आपका ऑफिस कब खुलता है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डज योर ऑफिस ओपन, व्हेन डज योर ऑफिस ओपन, व्हेन डज योर ऑफिस ओपन। अगर आपने किसी से ये पूछना है कि आप ऑफिस कब जाते हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस। अगर आप हमेशा टाइम पर ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपनी इस खूबी को बताना चाहते हैं और आप ये कहना चाहते हैं मैं कभी ऑफिस से लेट नहीं होता, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। नेवर का मतलब है कभी नहीं। आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस, आई नेवर गेट लेट फॉर द ऑफिस। आप कहीं पर भी काम करते हों, बॉस का जिक्र तो आपने लाजमी करना होता है। अगर आपने ये कहना है कि बॉस आज छुट्टी पर है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे द बॉस इज़ ऑन लीव टुडे, द बॉस इज़ ऑन लीव टुडे, द बॉस इज़ ऑन लीव टुडे। आपकी तनख्वाह काटी जा सकती है, योर सैलरी मे बी डिडक्टेड। सैलरी कहते हैं तनख्वाह को, डिडक्शन कहते हैं कटौती को। योर सैलरी मे बी डिडक्टेड, योर सैलरी मे बी डिडक्टेड, योर सैलरी मे बी डिडक्टेड।
جاب کرنے والے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ عام ہے کہ ان کی تنخواہ کٹ جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس حساب کتاب سے کٹی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو میری تنخواہ کیسے کٹی، تو آپ انگلش میں کہیں گے ہاؤ ڈڈ مائی سیلری ڈیڈکٹ، ہاؤ ڈڈ مائی سیلری ڈیڈکٹ، ہاؤ ڈڈ مائی سیلری ڈیڈکٹ۔ آفس میں اگر پرنٹر کام نہیں کر رہا اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ پرنٹر کام نہیں کر رہا، تو آپ انگلش میں کہیں گے The printer is not working. The printer is not working. The printer is not working. پلیز کام پر توجہ دیں۔ یہ جملہ آپ آفس میں بھی کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، کہیں پر آپ کام کرتے ہیں تو ساتھ ہی ورکرز کو بھی یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، کسی کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جو بھی کام کر رہا ہے اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلیز کام پر توجہ دیں۔ تو انگلش میں آپ کہیں گے پلیز کانسنٹریٹ آن ورک، پلیز کانسنٹریٹ آن ورک۔ کانسنٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے توجہ مرکوز کرنا، دھیان دینا۔ پلیز کانسنٹریٹ آن ورک۔ وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، یہ جملہ آپ کئی مواقع پر بول سکتے ہیں۔ جسٹ ٹرائی ٹو بی پنکچوئل، پنکچوئلٹی کہتے ہیں وقت کی پابندی کو۔ پنکچوئل وہ بندہ ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے۔ جسٹ ٹرائی ٹو بی پنکچوئل، پنکچوئل بننے کی کوشش کرو، وقت کی پابندی کرنے والا بننے کی کوشش کرو یا وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ جسٹ ٹرائی ٹو بی پنکچوئل، جسٹ ٹرائی ٹو بی پنکچوئل، جسٹ ٹرائی ٹو بی پنکچوئل۔ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ آپ صحیح سے کام کیوں نہیں کرتے، تو انگلش میں آپ کہیں گے وائی ڈونٹ یو ورک پراپرلی۔ پراپرلی کا مطلب ہے صحیح طریقے سے، ورک کا مطلب ہے کام کرنا۔ وائی ڈونٹ یو ورک پراپرلی، وائی ڈونٹ یو ورک پراپرلی، وائی ڈونٹ یو ورک پراپرلی۔ آفس میں بولا جانے والا ایک عام فقرہ جو کہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، کیا فائل تیار ہے؟ انگلش میں آپ کہیں گے از دا فائل ریڈی۔ ریڈی کہتے ہیں تیار ہونے کو۔ از دا فائل ریڈی، از دا فائل ریڈی، از دا فائل ریڈی۔ مسائل یا پرابلمز کس کے ساتھ نہیں ہوتے؟ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے میرے کچھ ذاتی مسائل ہیں، تو اس جملے کو یاد کر لیجئے اور انگلش میں کہا کیجئے I have some personal issues۔ پرسنل کا مطلب ہے ذاتی، ایشوز کا مطلب ہے مسائل یا معاملات۔ I have some personal issues، I have some personal issues، I have some personal issues۔ اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کیا آپ نے تنخواہ کا بل بنا لیا ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے Have you made a salary bill؟ Have you made a salary bill؟ Have you made a salary bill؟ کتنا وقت لگے گا؟ یہ جملہ کئی مواقع پر بولا جا سکتا ہے۔ How long will it be؟ How long will it be؟ How long will it be؟ مجھے اپنی قسطیں جمع کروانی ہیں۔ I have to deposit my installments۔ ڈپازٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرانا، انسٹالمنٹ کہتے ہیں قسط کو۔ I have to deposit my installments۔ I have to deposit my installments۔ I have to deposit my installments۔ میری تنخواہ بڑھنی چاہیے، یہ جملہ بہت کام کا ہے کیونکہ تنخواہ میں اضافہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میری تنخواہ بڑھنی چاہیے یا میں اپنی سیلری میں اضافہ چاہتا ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے I want an increment in my salary۔ want کا مطلب ہے چاہنا، انکریمنٹ کہتے ہیں اضافے کو، اور سیلری کا مطلب ہے تنخواہ۔ I want an increment in my salary۔ I want an increment in my salary۔ I want an increment in my salary۔ تنخواہ کے علاوہ زائد رقم معاوضے کے طور پر یا انعام کے طور پر بھی ورکرز کو ملتی ہے کئی دفعہ، جسے بونس کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کیا مجھے بونس ملے گا، تو آپ انگلش میں کہیں گے Will I get a bonus؟ Will I get a bonus؟ Will I get a bonus؟ چلیں جی، جاب کرنے والوں کا فیورٹ جملہ، کیا مجھے ایک دن کی چھٹی مل سکتی ہے؟ انگلش میں آپ کہیں گے Can I get 1 day's leave؟ لیو کہتے ہیں چھٹی کو۔ Can I get 1 day's leave؟ Can I get 1 day's leave؟
اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادہ بے تکلفی سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آپ فارمل ہو کر بات کریں۔ مطلب یہ ہے کہ رسمی طور پر مجھ سے بات کریں، ادب آداب کے ساتھ مجھ سے بات کریں۔ پلیز اسپیک فارملی، پلیز اسپیک فارملی، پلیز اسپیک فارملی۔ آفیسز میں ورکرز کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے اس کام کو عام طور پر کہا جاتا ہے اسائنمنٹ۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ وقت پر کام جمع کروائیں تو آپ انگلش میں کہیں گے سبمٹ دا اسائنمنٹ آن ٹائم۔ سبمٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع کروانا۔ سبمٹ دا اسائنمنٹ آن ٹائم، سبمٹ دا اسائنمنٹ آن ٹائم، سبمٹ دا اسائنمنٹ آن ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز ای میل کی جاتی ہے، تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو کیا آپ مجھے تفصیلات ای میل کر سکتے ہیں تو آپ انگلش میں کہیں گے کین یو ای میل می دا ڈیٹیلز۔ ڈیٹیلز کا مطلب ہے تفصیلات۔ کین یو ای میل می دا ڈیٹیلز، کین یو ای میل می دا ڈیٹیلز، کین یو ای میل می دا ڈیٹیلز۔ ہر ورکر، ہر جاب کرنے والا یہ جملہ لازمی بولتا ہے میری تنخواہ بڑھنی چاہیے۔ اس جملے کی انگلش یاد کر لیجئے اور آپ یہ جملہ کہا کریں انگلش میں۔ مائی سیلری شوڈ بی انکریزڈ۔ انکریز کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اضافہ ہونا۔ سیلری کہتے ہیں تنخواہ کو۔ مائی سیلری شوڈ بی انکریزڈ، مائی سیلری شوڈ بی انکریزڈ، مائی سیلری شوڈ بی انکریزڈ۔ اگر آپ کا باس بہت سخت ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے باس بہت سخت ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے The boss is very strict. The boss is very strict. The boss is very strict. آفس سے لیٹ تو اکثر لوگ ہو جاتے ہیں اور اس بارے میں جو ریزن دی جاتی ہے وہ عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو آپ انگلش میں کہیں گے I was stuck in traffic. I was stuck in traffic. I was stuck in traffic. میں آج آفس نہیں جا سکتا۔ I cannot go to the office today. I cannot go to the office today. I cannot go to the office today. اگر میٹنگ کینسل ہو جائے، منسوخ ہو جائے اور آپ نے یہ کہنا ہو میٹنگ منسوخ ہو گئی ہے یعنی کینسل ہو گئی ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے The meeting has been cancelled. The meeting has been cancelled. The meeting has been cancelled. اگر آپ نے آفس میں پریزنٹیشن دینی ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے I have to deliver a presentation. I have to deliver a presentation. I have to deliver a presentation. کیا آپ کو اس کی فوٹو کاپی چاہیے؟ انگلش میں آپ کہیں گے Do you want a photocopy of it? Do you want a photocopy of it? Do you want a photocopy of it? اگر آپ نے کسی سے اسٹیپلر مانگنا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے پلیز مجھے اسٹیپلر دینا ادھر تو آپ انگلش میں کہیں گے پلیز پاس می دا اسٹیپلر، پلیز پاس می دا اسٹیپلر، پلیز پاس می دا اسٹیپلر۔ اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کیا آپ نے ای میل بھیج دی ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے Have you sent an email? Have you sent an email? Have you sent an email? اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ آفس میرے گھر کے پاس ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے The office is near to my house. Near کا مطلب ہے قریب ہونا، پاس ہونا۔ The office is near to my house. The office is near to my house. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ آؤ باس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یا آؤ باس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو آپ انگلش میں کہیں گے لیٹس ہیو اے میٹنگ ود دا باس، لیٹس ہیو اے میٹنگ ود دا باس، لیٹس ہیو اے میٹنگ ود دا باس۔ جاب کرنے والے لوگ اکثر ہی باس کے موڈ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ آج باس کا موڈ اچھا ہے یا آج باس کا موڈ برا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ باس آج برے موڈ میں ہے تو آپ انگلش میں کہیں گے باس از ان بیڈ موڈ ٹوڈے، باس از ان بیڈ موڈ ٹوڈے، باس از ان بیڈ موڈ ٹوڈے۔ آفس میں یہ جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے یہ فائلز لیپ ٹاپ میں محفوظ کر دیں۔ آپ انگلش میں کہیں گے سیو دیز فائلز آن یور لیپ ٹاپ،
Save these files on your laptop. Save these files on your laptop. اگر آپ کے پی سی میں یعنی کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو اور آپ نے یہ کہنا ہو میرے پی سی میں کچھ مسئلہ ہے، تو آپ انگلش میں کہیں گے There is a problem with my PC. There is a problem with my PC. There is a problem with my PC. اگر آپ آفس جا رہے ہیں اور آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ میں دفتر کے راستے میں ہوں، تو آپ انگلش میں کہیں گے I am on the way to the office. I am on the way to the office. I am on the way to the office. اگر آپ ای میل کرنا بھول جائیں اور آپ نے یہ کہنا ہو میں ای میل کرنا بھول گیا، تو آپ انگلش میں کہیں گے I forgot to send an email. I forgot to send an email. I forgot to send an email. یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے کہ آفس میں کیسے ہم نے انگلش میں بات چیت کرنی ہے. اگر آپ نے آج کی ویڈیو پوری دیکھی ہے تو یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.